بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ اور اجر و ثواب سے بھرپور اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شعبان کے بابرکت مہینے میں جو شب بارات کی رات آتی ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جس روز شعبان کی 14 تاریخ ہوتی ہے، عین اسی دن مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی 6 رکعت نماز کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ مکمل طریقہ بیان کرنے والا ہوں، درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے اور محترم ناظرین، 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب برات کی رات ہوتی ہے، اور 14 شعبان والے دن جب مغرب کی نماز ادا کر چکے تو اس کے بعد اسلامی مہینے کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، لہٰذا 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد نماز مغرب کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، اور اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ مغرب کے وقت سے لے کر صبح طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ نماز عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ تو اس نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ مغرب کی سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، اور وہ بھی دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے ہیں، اور آخر میں پھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے ہیں، یعنی دو دو رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، اور یہ نیت آپ جس طرح سے دوسری نفل نمازوں میں کرتے ہیں اسی طرح سے یہ نیت کرنی ہے، لیکن نیت کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال ضرور رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نوافل کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ نماز اپنی عمر میں خیر و برکت اور بڑھوتری کے لیے ادا کریں گے، اور نیت یوں کر لیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح ثنا، تعوذ، تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ساتھ ملاتے ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی پڑھیں گے، پھر رکوع کر لیں گے۔ رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، ربنا ولک الحمد پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ عام نماز کی طرح سے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سی بھی دوسری سورت ملا کر پڑھیں، اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں، سجود کریں، اور پھر تشہد میں بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد دعائے ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ پیارے ناظرین، یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ 2 رکعت نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، لیکن اگر آپ سورہ یاسین کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو اس کی جگہ پر 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور یہ سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد
پھر سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اب ان 2 رکعتوں کی نیت کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے اور اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میرے گھر میں برکت نازل فرمائے اور میری اور میرے گھر والوں کی تمام آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ یعنی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے اللہ پاک آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ نماز کے لیے باندھ لینے ہیں۔ پھر سے پہلے والی 2 رکعت نماز کی طرح ہی اس 2 رکعت نماز کو مکمل کریں گے اور سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ پھر سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی سورت پڑھ لیں، اور یوں آپ کی 6 میں سے 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نماز رہ گئی، اس کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، دوسروں کے محتاج نہ بنائے۔ یعنی ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ پاک مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ پھر سے نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر، اور یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح سے یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ پھر سلام پھیر لیں گے اور پھر سے ایک مرتبہ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی صورت یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ اب آپ کی کل 6 رکعت نماز مکمل ہو چکی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ اسے سن بھی سکتے ہیں۔ اس دعا کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے، اور یہ دعا آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ لیکن آئی بٹن کو دبانے سے پہلے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں کہ دعائے نصف شعبان پڑھنے یا سننے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے، اور دعا میں بھی ان 3 چیزوں کا ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 نوافل کو ادا کرنے کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ پھر یہ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ پھر بعد میں یہ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے ہر طرح کی مفلسی، محتاجی اور غریبی سے محفوظ فرما، صرف اپنا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اس کے بعد اب جو بھی آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں حاجات ہوں، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی کریں گے، رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس شب برات پر اس ویڈیو کو دیکھنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔